Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. کا مصرع یہ ہوا ہے، اسب و زنو شمشیر وفادار میدید. بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے فارسی ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی ہستی دنیا میں گزری ہے جس کا گھوڑا بھی وفادار تھا، جس کی تلوار بھی وفادار تھی اور جس کی بیوی بھی وفادار تھی. یہ تینوں چیزیں کسی ایک آدمی میں نہیں پائی جاتی. وہ کون سی ہستی تھی؟ ادھر میرن صاحب نے یہ بات کہی، مصرع غالب نے جیسے ہی سنا، کرسی پہ بیٹھے تھے، ایک دفعہ کھڑے ہو گئے اور کرسی کے ہتھوں پہ ہاتھ مار کے بے اختیار کہنے لگے، اسب و زنو شمشیر وفادار میدید واللہ علی دید علی دید علی دید. خدا کی قسم صرف علی کو دیکھا گیا، علی کو دیکھا گیا، علی کو دیکھا گیا. یہ ہے وہ علی سے محبت کی باتیں، اس گھرانے سے محبتیں. اب میں کیا بیان کروں؟ تمام ہمارے بانی اعضاء، ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، کل سے ان کی فرمائش تھی کہ کچھ ذکر ہو جائے اس رخ سے. اب ظاہر تمہید ہو چکی اور میں اصلی موضوع پہ آ رہا ہوں. فرمائش یہ تھی کہ میرنی سنائیے. اب ظاہر ہے کہ امید تو آپ سے بن گئی تھی 5 دن سے کہ بھئی ہیں تو ماشاءاللہ سب ادبی لوگ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علمی مجلس سننے کے آپ عادی ہیں. اب یہ ساری باتیں تو بڑے اعلیٰ ذوق کی ہیں، لیکن چونکہ اب 5 دن سے آپ نے بڑا اچھا ثبوت دیا اور بہت خوبصورت طریقے سے تقریر سنی، اس لیے میرے لیے یہ بات ہے کہ اعتماد پیدا ہو گیا ہے آپ کا. تو شک و شبہ تو مجھے نہیں ہے، لیکن کچھ لفظ میں تمہیداً بتا دوں کہ میرنی اس دنیا کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور ان کو جو رتبہ پورے ورلڈ میں ملا ہے وہ اپنی رزمیہ کی وجہ سے ملا ہے. یعنی میدان جنگ لکھنا آسان نہیں ہے. ہومر نے لکھا یونان میں، ملٹن نے لکھا، ورجل نے لکھا اٹلی میں، لیکن شیکسپیئر نے انگلینڈ میں، فردوسی نے ایران میں، سورداس، کالی داس، کبیر داس نے ہندوستان میں. لیکن ہندوستان میں اردو زبان میں میرنیس نے جب رزمیہ لکھا تو سورداس، کبیر داس سب پیچھے رہ گئے، شیکسپیئر پیچھے رہ گیا، ٹینیسن پیچھے رہ گیا، ہومر، ملٹن سب سے بھی آگے انیس نکل گئے. اور ورلڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسا میدان جنگ انیس نے دکھایا کوئی نہیں دکھا سکا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ جس نے میدان جنگ دکھایا تھا سب کے میدان جنگ جھوٹے تھے. انیس کا میدان جنگ کربلا سچا ہے اور آج بھی سچا ہے. صلوات پڑھیے گا. چونکہ سچے لوگوں کی مدح کی، حقیقت کو بیان کیا، لیکن لاکھوں شعر کہہ کر بھی انیس عاجز تھے اور کہتے تھے جو مدح کا حق تھا وہ ادا نہ ہوا. تو اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، پروردگار میرے قلم میں اتنی طاقت دے کہ میں اس گھرانے کی تعریف کر سکوں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن دعا ایسی سات پر کی کہ اللہ نے دعا کو قبول کیا، قلم میں اثر دیا، لفظوں میں روح دی، اور آج تک انیس کے اشعار اسی طرح زندہ ہیں. جبکہ 150 برس ہو چکے ہیں، ان کی شاعری کو اسی طرح پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے. لگتا ہے آج کی زبان ہے. بارگاہ الہی میں انیس نے دعا مانگی، یا رب
چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، آئے ابر کرم خشک زراعت پکرم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے، آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گر بزم، خیبر کی خبر لائے میری تب اولو العزم، قطع سر آدھا کا ارادہ جو ہو بالجزم، دکھلائے زباں سب کو یہی مار کئے رزم، جل جائیں ادو آگ بھڑکتی نظر آئے، بھائی تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے، وہ ایک زباں ماہ سے تا مسکن ماہی، عالم کو دکھا دے برش سیف الہی، جرأت کا دھنی تو ہے چلائیں سپاہی، لارے تیرے نام پہ ہے سکہ شاہی، ہر دم یہ اشارہ ہو دوات و قلم کا، تو مالک و مختار ہے اس طبل و علم کا، نہ قدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، باہم گل بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے، تو تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، ارے تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر صفدر، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہے میں ایک طرف ہوں۔ تھا جوش کچھ ایسا ہی جو دعویٰ کیا میں نے، خود سربہ غریبہ ہوں کہ یہ کیا کیا میں نے، ایک قطرے ناچیز کو دریا کیا میں نے، تو تقصیر بہل کیجئے بیجا کیا میں نے، ہاں سچ ہے اتنی بھی تالی نہ روا تھی، مولا یہ کلیجے کے پھپھولوں کی دوا تھی، مولا یہ کلیجے کے پھپھولوں کی دوا تھی، تو مقبول ہوئی عرض گناہ عفو ہوئے سب، امید برائی شامل ہوا افضال محمد کرم رب، بھائی ہوتے ہیں علم فوج مضامی کے نشان، پشتی پہ ہیں سب رکنے رکی دین متی کے، بھائی ڈنکے سے ہلا دیتا ہوں طبقوں کو زمین کے، ڈنکے سے ہلا دیتا ہوں طبقوں کو زمین کے، دعا مانگی اللہ نے کہا ہم نے تمہیں عطا کر دیا، دعا فوراً قبول ہوتی چلی گئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کہا یا رب، کتنے نام ہیں اللہ کے آپ کو پتا ہے، اس مصرے میں سب نام آ رہے ہیں، مالک چمن نظم کو گلزار ارم کر، خالق چمن نظم کو گلزار ارم کر، ہر نام رکھ کے دیکھ لیجئے مصرے میں آ رہا ہے، لیکن کیا کہا یا رب، اس لیے کہ یہ رب کا لفظ جو ہے اسم اعظم ہے، کیوں؟ اس کے اندر ایک بات چھپی ہے، جتنے انبیاء نے دعا مانگی تو اللہ کا صرف یہی نام لیا رب، آدم نے دعا مانگی کہا رب، نوح نے دعا مانگی کہا رب، ابراہیم نے دعا مانگی کہا رب، موسیٰ نے دعا مانگی کہا رب، عیسیٰ نے دعا مانگی کہا رب، پیغمبر نے دعا مانگی رب زدنی علما، رب مجھے علم دے، یعنی رب سے دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کیوں؟ علم اعداد بتا رہا ہوں بچوں جوانوں کو، ہر حرف کے عدد ہوتے ہیں، ابجد حوض ہوتی، الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، ہے کے 8، توئی کے 9، یہ کے 10، اسی طرح بڑھتے جاتے ہیں، آخر میں زواد آتا ہے، اس کے 1000 ہوتے ہیں، تو جو عدد ہوتے ہیں اسی سے ابجد کے نام نکالے جاتے ہیں جو تاریخی نام کہلاتے ہیں، اس میں ایک روحانی طاقت ہوتی ہے اعداد میں جو نام کے اور حروف کے ہوتے ہیں، رے کے ہیں 200 عدد، بے کے ہیں 2، رب کے عدد ہیں 202، علی کے عدد ہیں 110، محمد کے عدد ہیں 92،
110 اور 92 کو جوڑیں تو بنتے ہیں 202. محمد اور علی ملتے ہیں تو رب بنتا ہے. یہ تھا راز. تو کہا یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر. ارم کیا ہے؟ ارم حضرت نوح کا پوتا تھا. ارم کا پوتا تھا شداد. شداد نے بنائی جنت. شداد کا قصہ یہ ہے کہ کشتی پہ پیدا ہوا. ماں باپ کشتی میں تھے. 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام ہے شداد, ایک کا نام ہے شدید. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا ایک بچے کی روح قبض کر لو. ایک بچہ مر گیا, ایک بچہ رہا جو ہے شداد. پھر ملک سے کہا ماں باپ کی روح بھی قبض کر لو. کشتی میں لکڑی کے تختے پہ بچہ پڑا رہا. جنگل تک وہ لکڑی کا تختہ آیا. شیرنی بچے کو اٹھا لے گئی. بچے کو شیرنی نے پالا, شیرنی کا دودھ پیا, جنگل میں رہا, بڑا ہوا تو کہتا تھا میں خدا ہوں. شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا. پھر حکومت بنائی, پھر ملک بنایا, پھر حکم دیا میں خدا ہوں اس لیے میرے لیے جنت بنائی جائے. جنت بنی. قرآن میں ذکر ہے لفظ ارم قرآن میں. اللہ نے بتایا کہ شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جنت بنائی. جنت بن کے تیار ہوئی. کہ اس میں سونے کے درخت بھی ہوں, جواہرات کے درخت ہوں, جواہرات کے پرندے اڑتے تھے, کوثر بھی بہتا تھا, تسنیم بھی, چشمے بھی, پھول بھی, پھل بھی, حوریں بھی, غلمان بھی. جب جنت تیار ہوئی کہ اب ہم دیکھنے چلیں گے. قرآن کی تفسیر میں ہے کہ سب کو لے کر پورے عیال کے ساتھ داخل ہو رہا تھا. کارواں لے کر جنت کے دروازے پر پہنچا تاکہ سیر کرنے اندر جائے. لیکن جیسے ہی جنت کے دروازے پہ شداد پہنچا اللہ نے حکم دیا شداد کی روح قبض کر لو. کشتی کا قصہ یاد آیا؟ اسی وقت شداد پہ موت طاری کر دی گئی. شداد مر گیا. چونکہ کافر تھا جنت میں داخل نہیں ہو سکا. کافر خود اگر اپنی جنت بنائے اور نام جنت رکھے تو اس میں بھی کافر داخل نہیں ہو سکتا. جنت میں کافر نہیں جائے گا, جنت میں مشرک نہیں جائے گا, دروازے میں داخل نہیں ہو سکا. پھر فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا شداد کی بنائی جنت ارم کو اوپر اٹھا لاؤ اور ہماری جنتوں میں ملا دو. یہ ہے قرآنی قصہ. میں کیا کروں؟ اپنے دادا کے نام پہ اس نے جنت کا نام ارم رکھا تھا. تو 9 جنتوں میں ایک جنت جو ہے وہ شداد کی بنائی ہے. اوپر یہاں سے گئی اوپر. انیس نے یہ نہیں کہا کہ میری شاعری کو فردوس بنا دے, گلزار ارم بنا دے. اس لیے کہ اسی زمین پہ بنی ہے. تصور انسانی میں میری جنت آ جائے جو میری شاعری کی جنت بنا کے مجھ کو دے اور جو جنت مجھ کو عطا کر. تو کیا کہا یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر. تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر. شداد نے جو جنت بنائی اس کے ہاتھ سے نکل گئی. بنائی اور نکل گئی. انیس کہہ رہے ہیں مجھے ایسی جنت دے جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے, جب تک تیری سورج میں روشنی ہے اس وقت تک شاعری کی تمام جنت میرے قلم کے قبضے میں رہے. دعا مانگی, اللہ نے کہا جاؤ اب تمہارے ہی لفظوں سے اردو کو سند ملے گی. اگر لغت میں معنی دیکھنے تو انیس کا لفظ ہی معنی بتائے گا. ظاہر دعا ایسی مانگی. جب دعا مانگ لی تو اب طاقت آ گئی قلم میں, لفظوں میں طاقت آ گئی. سناتا چلوں آپ کو تاکہ حدیث, روایت, تاریخ سب چیزوں سے آپ کے سمجھ میں یہ بات آ جائے. ایک شخص مدینے میں رہتا تھا, شاعر بہت اچھا تھا, مشہور شاعر تھا, لیکن دشمن علی تھا, بہت حضرت علی کا دشمن تھا. ایک بار قرضدار ہو گیا,
فاقے ہونے لگے. اپنے پڑوسی کے پاس گیا, مجھ سے کہنے لگا کچھ رقم دے دو. کہا تم شاعر ہو, پتہ نہیں واپس کرو کہ نہ واپس کرو. شاعروں کا کیا ٹھیک, ہم کہاں سے دے دیں تمہیں؟ ہاں ہم تمہیں ترکیب بتائے دیتے ہیں. اگر تمہیں کچھ رقم چاہیے, مدینے میں ایک بہت سخی رہتے ہیں, ان کے در سے کوئی واپس نہیں آتا, ان کے پاس جاؤ وہ دے دیں گے. کہ کون؟ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. وہاں جاؤ, وہاں مانگ لو, ان کے در پہ مانگ لینا, وہ دے دیں گے, وہ کسی کو واپس نہیں کرتے. کہ کیسی باتیں کرتا ہے, میں ان کے دادا کا دشمن ہوں, ان کو کیا پتہ نہیں ہوگا میں علی کی برائیاں کرتا ہوں, میں وہاں کیسے جاؤں؟ کہ ارے وہ بڑے سخی اور کریم ہیں, وہ دشمنوں پہ توجہ نہیں دیتے. جا تو صحیح, تو ضرورت مند ہے. کہ تو میں جاؤں کس منہ سے ان کے پاس؟ کہ ترکیب میں بتا دیتا ہوں. علی کی مدح میں 2-3 شعر کہہ لے, وہ اپنے دادا کی تعریف سن کے بہت خوش ہوتے ہیں. جا کے شعر سنانا, جتنی تجھے رقم چاہیے مل جائے گی. اس نے کہا میں نے کبھی علی کی تعریف میں شعر ہی نہیں کہے. کہ آپ کہہ لے, ضرورت ہے, تجھے پیسے چاہیے, رقم چاہیے. کہاں کہتے تو ٹھیک ہو. گھر میں آیا, عقل میں کچھ بات آئی, کمرہ بند کیا, دروازہ بند کیا, پردے برابر کیے, چاروں طرف دیکھا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. دل میں تھا چور, قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا. شاعر تو تھا ہی, 3 شعر مولا کی تعریف میں ہو گئے. پرچہ طے کر کے جیب میں رکھ لیا. باہر نکلا, ادھر ادھر دیکھتا ہوا, چھپ چھپا کے امام کے ہاں پہنچ گیا. غلام سے کہا کہ ایک سائل آیا ہے, کہہ دو. غلام نے جا کے کہا, دن بھری لوگ آتے تھے. امام سے کہا کوئی آیا ہے, کہا اس کو بھیج دو. وہ گیا, جا کے سامنے فرش پہ بیٹھ گیا. اب جب یہ گیا تو اس نے دیکھا کہ امام آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں, آنکھیں بند کیے اور نیچے کی طرف چہرہ کیے ہوئے ابھی بیٹھا ہوا ہے. امام دیکھ ہی نہیں رہے. جب اس نے دیکھا امام دیکھ ہی نہیں رہے تو پھر اس نے سلام کر کے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ امام نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی. آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ امام نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی, اور اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے کہا ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں. کہنے لگا کہ تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں آپ کے دادا علی کا دشمن ہوں. کہاں مجھے یہ بات بھی معلوم ہے. کہ تو میں ایک ضرورت سے آپ کے پاس آیا. کہ مجھے تیری ضرورت بھی معلوم ہے. ابھی بھی آنکھیں نہیں امام نے کھولی, اس کی طرف نہیں دیکھا. کہا میں تیری ضرورت بھی معلوم ہے. تو نے اس ضرورت کے تحت 3 شعر میرے دادا علی کی تعریف میں کہے ہیں. اب دیکھیے, کمرہ بند کیا تھا, پردے ڈالے تھے, ادھر ادھر دیکھا تھا, کسی کو پتہ نہ چلے. بڑا حیران ہوا, ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ امام نے کہا پریشان کیوں ہے, اگر کہے تو وہ 3 شعر میں سنا لوں. اگر تو کہے تو وہ 3 شعر میں سنا دوں. اب یہ بڑا حیران ہوا, کہنے لگا یہ شعر تو نئے کہیں, چوری کے تو ہیں نہیں, میں نے کہیں, یہ ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ اب امام کو پتا ہے. تشویش میں امام نے کہا اچھا سن, پہلا شعر سن. اب امام نے آنکھیں کھولی اور چہرہ دیکھا. کہ پہلا شعر سناؤں؟ منہ سے نکل ہی گیا امتحاناً, ہاں سنا دیجئے. امام نے پہلا شعر سنا دیا. اب یہ اندر سے تڑپ گیا, یہ ان کو کیسے پتا چل گیا, یہ پہلا شعر انہوں نے کیسے سنا دیا. اب دیکھا کہ پریشان ہے تو امام نے کہا کہ ہاں بھائی بات کے 2 شعر بھی سنا دوں. اب اس نے کہا یہ 3 شعر اگر چلے گئے تو میں پیسے کیا لوں گا. جلدی سے کہنے لگا نہیں نہیں 2 شعر میں سناتا ہوں. کہا تو سنا. 3 شعر اس نے سنائے. امام نے مڑ کے غلام سے کہا وہ 60,000 میں نے رکھے تھے درہم, لے آ. غلام لایا. کہا یہ لے, یہ تیری ضرورت سے زیادہ ہے, اور یہ جو تو تشویش میں ہے کہ یہ شعر مجھے کیسے پتا اور میں نے کیسے سنا دیا, جا باہر جا اور ایک ایک مجمع میں جا کے بازاروں میں کہہ دے امام صادق نے یہ کہا ہے, جعفر صادق نے یہ کہا ہے, پوری دنیا کو بتا دے.
سب کو بتا دے کہ جب کبھی کوئی مداح میرے جد علی کی تعریف کرنے بیٹھتا ہے تو لفظ جب اس کے پاس جانے لگتے ہیں تو پہلے لفظ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے اجازت مانگتے ہیں، ہم جب لفظوں کو اجازت دیتے ہیں تب وہ شاعر کے پاس جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ پہلے لفظ ہم سے اجازت مانگتے ہیں، لفظ ہم سے اجازت مانگتے ہیں، پھر اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب خیال رکھنا، مدح کرنے بیٹھو تو لفظوں کی ایک بارات چلتی ہے، یہ اذن یافتہ لفظ ہوتے ہیں شاعر کے جو اب تک زندہ ہے، چونکہ امام سے پوچھ پوچھ کے لفظ آتے ہیں، اس لیے جو شاعری امام حسین کے لیے ہوئی وہ آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی، اور جب تک شاعر شعر کہتے رہیں گے اس میں روح رہے گی۔ دنیا کی شاعری ختم ہو جاتی ہے، اہل بیت کی مدح میں جو شاعری ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انیس کے ایک ایک لفظ کو امام سے اجازت ملی تھی۔ کسی کو دیکھ کر اس کی آنکھ کی تعریف اگر کوئی کرنا چاہے تو پوری دنیا میں ایک دو شعر سے زیادہ کوئی آنکھ کی تعریف میں نہیں کہہ سکا، اور اگر کسی کی آنکھ کی صفت بیان کرنا ہو تو بہت کہا۔ 13 صفتیں شیکسپیئر نے آنکھ کی بیان کی۔ مشہور شعر اردو میں میر تقی میر کا ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یہ بہت مشہور شعر ہے، لیکن صفات پہ صفات آنکھ کی بیان کرنا مشکل ہے جب تک کسی کے قلم کو طاقت نہ ملی ہو۔ میر انیس امام حسین کی لڑائی لکھ رہے تھے اور حسین کو کربلا کے میدان میں دیکھ رہے تھے، زلفوں کی تعریف کی، پیشانی کی تعریف کی، چہرے کی تعریف کی، ہاتھوں کی تعریف کی، سینے کی تعریف کی، لیکن جب حسین کی آنکھوں کو دیکھا تو 53 صفتیں حسین کی آنکھوں کی بیان کی۔ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کی ہوں صاف کہ نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشمداز کہ عین عطا ہے یہ، بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ، سب کچھ بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، لو موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نقطہ سنج بھی، دانائے دہر بھی۔ سر شرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں، آہو شکار و مست و کمادار و شیرگیر، ہوشیار و کمادار و شیرگیر، ابروئیں کمانے مجا کے تیر، سر کچھ بھی جام ان کے محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے 53 صفتیں، احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، لو موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نقطہ سنج بھی، دانائے دہر بھی، تسنیم بھی، بہشت بھی، کوثر کی نہر بھی، سر شرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں۔ اب کہتے ہیں آخر میں گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طواف ہے، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طواف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے، بس بس نظر بد کا خوف ہے۔ کیا کہنا دیکھیے نا کہ آنکھوں کے قبضے میں ابروؤں کی کمانیں، مجا کے تیر، مجا کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، نہ خواندہ بھی اگر ہو تو روشن سواد ہو، اندھا ان آنکھوں کو دیکھ لے تو اسے نور مل جائے، یہ ہیں حسین کی آنکھیں۔ کہ جس میں علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب میر انیس کی شاعری پر گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے میر انیس ایک بہت بڑے محب اہل بیت گزر کے گئے ہیں، جو کہ ایک شاعر تھے اور انڈیا میں رہنے والے تھے۔ تو یہ تھی آج کی فضائل کی مجلس، انشاءاللہ میں ابھی اس کے جو نیکسٹ مصائب کی مجلس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ سو آج کے لیے اتنی، ملتے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔